السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کا جیلانی عثمانی پوڈ کاسٹ میں خیر و مقدم ہے۔ دنیا کے تمام چاہنے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جیلانی عثمانی کا سلام قبول ہو۔ اب آپ مجھے یوٹیوب پر جیلانی عثمانی، فیس بک پر جیلانی عثمانی، انسٹاگرام پر جیلانی عثمانی، ایکس یعنی ٹویٹر پر جیلانی 84390 پر فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے ہم اس پوڈ کاسٹ میں جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ بر صغیر، پاک و ہند میں، ولایت کی دنیا میں ایک ایسی منفرد ہستی ہے جن کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد شیخ رفیع الدین باقی باللہ منفرد اور خاص نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جو لوگ تاریخ تصوف، بر صغیر کی تاریخ یعنی ہسٹری سے واقف ہیں، جن کو علم ہے کہ شجرہ اسلام کی آبیاری بر صغیر پاک و ہند میں کوئی بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں ہوئی، بادشاہوں کے رعب دبدبے سے نہیں ہوئی، یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا فیض تھا، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اثر تھا کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر دیگر مذہب کے لوگ تھے، ان کی نگاہوں کو بدلا، ان کے دلوں کو بدلا، ان کی دنیا بدلی، ان کے اخلاق بدلے، ان کے اعتماد بدلے، ان کی صبح بدلی، ان کی شام بدلی، ان کے دن بدلے، ان کی رات بدلی۔ یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا ایک اثر تھا۔ ان میں سے ایک مشہور صوفی ہستی پاک ایسی تھیں، جب کوئی ان کے چہرے پر نگاہ ڈالتا یا ان کی نگاہ کسی چہرے پر پڑ جاتی تو وہ آدمی بے خود ہو جاتا اور کلمہ طیبہ اس کی زبان سے خود بخود جاری ہو جاتا، اور بعض اوقات تو یہ غلبہ جاری ہو جاتا یا حال طاری ہو جاتا کہ کئی دن تک حالات شکر میں وہ بے ہوش رہتا۔ یہ ہستی پاک، ان کا کمال، ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایک فقرہ ہی کافی ہے کہ آپ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے پیر و مرشد ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام ربانی مجدد الفسانی کا جو پیر ہوگا، جو مرشد ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، مجدد صاحب نے کیسا پیر تلاش کیا ہوگا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیض و برکات آپ کی ذات و پاک کے توسل سے سرزمین بر صغیر پاک و ہند کو نصیب ہوئے۔ آپ سمرقند، بخارا اور کابل جیسی سرزمینوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اس زمانے کے اکابر اور اجلہ اولیاء سے علوم باطنی اور ظاہری فیض سمیٹ کر آپ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور دلی شہر کو لاہور سے ہوتے ہوئے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ مستقل طور پر دلی شریف میں ہی مقیم ہوئے اور وہاں پر نہایت مختصر عرصے میں اپنے نہایت مفصل اور جامع نسبت سے اور جو صاحب حق تک پہنچائی اور منتقل فرمائی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ کے فیض یافتہ اکابر اجلہ و جید اعظم خلیفہ ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں آپس میں لازم مظلوم ہیں، اگر ایک کا نام لو تو لحمالہ ہے، دوسرے کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ابتدائی حالات میں اہل سیرت نے لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی ہیں، جو خود بڑے عالم بعمل تھے، جو صاحب وجد و حال بھی تھے۔ کابل میں آ کر جب ٹھہرے تو وہیں پر آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہونے کا شرف اہل کابل کو حاصل ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے خواجہ خواجگان باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عمر یزدانی تک جاتے ہیں، جو کہ خواجہ احرار قدس العظیم کے نانا تھے۔ صاحب حضرات القدس شریف کے مطابق اور ننیال آپ کی سعادات ہے، آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں وہ اہل بیت کے خاندان اطہر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تھی۔
اب چونکہ ماحول ہی ایسا تھا، علمی بھی تھا، فقری بھی تھا، روحانی بھی تھا، جذب و حال بھی تھے، نسبتیں بھی تھیں، ایک عجیب کہکشاں تھی فیض و برکات کی، جس پر آپ نے آنکھ کھولی وہیں پر لڑکپن سے بچپن گزرا اور پروان چڑھے، اور اولیاء اللہ کی زیارت، بزرگان دین کی صحبت، ان کی کیفیات سے گویا آپ آشنا تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ بزرگ خاتون تھی، ان کی دعاؤں کا بھی یہ بہت فیض تھا جو آپ کو روحانی ترقی اور ارتقاء باطنی میں سلسلہ نقشبندیہ، جو سینٹرل ایشیا اور یہ جو علاقے ہیں جنوبی ایشیا کے، وسط ایشیا، ایران، افغانستان، خراسان وغیرہ، جہاں پر نسبت نقشبندیہ اور شیخ المشائخ کے فیض و برکات بہت زیادہ تھے، اور ان کے اثرات بھی آپ کی طبیعت پر تھے، اور ان کے اثرات علم ظاہری حضرت مولانا صادق حلوائی بڑے اکابر علماء میں سے تھے، ان سے بابرا اور نہر بھی گئے، وہاں سے ہائر اسٹڈی اور اس وقت کی اعلیٰ ترین تعلیم بھی تھی وہ حاصل کی۔ پھر وہ مقام آ گیا کہ اب بہت سے معاصر علماء مشکل سے مشکل اسباب اور کتابیں آپ کے آگے رکھتے، آپ بلا تردد اس کو حل کرتے۔ یہ ابتدائی دور میں آپ کی شان رہا، گویا انہی حلقوں میں بعد میں آپ بہت سے بڑے محقق عالم کے بطور آپ متعارف ہوئے۔ چونکہ باطن میں آپ کی منزل باقی باللہ تھی، لہذا اس طرف کا اعلان زیادہ تھا، اور پھر وہ زہد، تعلیم، تقوی، ریاضت، مجاہدات، اس کی طرف ملان تھا، ساتھ ہی ساتھ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی اللہ والا مل جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈنا، ولیوں کو تلاش کرنا، اور وہ تو ماشاءاللہ مرکز تھا، وہ علاقے پہلے سے ہی کوئی کریا، کوئی اونچا نہیں تھا جہاں پر کوئی اللہ کا دوست، درویش یا صاحب جذب، صاحب سلوک وہاں موجود نہ ہو۔ مشائخ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں، ذکر و فکر تھا، حق خو کے نعرے تھے، مساجد آباد تھی، اور گھروں میں بھی لوگ شبیداری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں سے اولیاء اکرام ہماری طرف بر صغیر میں تشریف لائے، اور وہاں کی مٹی میں بھی ایک فیض تھا، ایک تاثیر تھی۔ ابتدائی احوال میں خواجگان نقشبندیہ، ان کے ساتھ آپ کسی ملاقات سے پہلے شیخ ظاہر کی کسی خدمت میں نہیں گئے تھے، لیکن باطنی طور پر تربیت میں اتنا مغفور تھا، تربیت میں باقی باللہ اور معرفت، ایک خاص روحانیت سے کیفیت آپ پر طاری رہا کرتی تھی۔ باطن کے اندر نہایت النہایا ان کا نور اور قطبیت سے متعلق جو انوار ہیں آپ کے باطن میں موجود تھے، اب اس کو ڈسکور کرنے والا مرد کامل دریافت تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نے یہ الفاظ آپ کے لیے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان جو ہیں یہ اکابر اولیاء کے قائم مقام، بزرگان نقشبندیہ کے سجادہ نشین، انتہائی مقامات معرفت تک پہنچے ہوئے، ولایت کے آخری مراتب پر فائز، اور دارالخلائق کے دائرۂ قطب اور اہل حقائق کے راز کھولنے والے ہیں، اور محبت ذاتیہ کے فرد کامل ہیں۔ کلمات محمدیہ اعلیٰ صاحب والصلاۃ والطیات کے جامع محقق ہیں، اہل ارشاد ہدایت کے سارا ہیں، اور اس طریقے سے مرشد جس کی ابتدا سے انتہا درج ہوتی ہے، عارفوں کا خلافہ، محققین کے بزرگ، قطبۃ المحققین کے القابات۔ یہ الفاظ ایک مرید صادق نے اپنی طرف سے اپنے شیخ کامل کے لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور پھر اسی جذب و کیفیت کے عالم میں تڑپتے تھے، روتے تھے کہ کوئی مجھے اللہ کا کوئی کامل بندہ مل جائے تاکہ مجھے منزل نصیب ہو جائے۔ اگر سنتے کہ فلاں جگہ اللہ کا کوئی ولی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو حاضر ہوتے، کچھ نہ کچھ ملتا، اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے، لیکن جو اصل مقصود تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ تڑپ دیکھی اور دعا کی، یا نبی کریم، یہ نوجوان بچہ لڑکپن میں ہی کوئی چھوٹی سی عمر میں تڑپ رہا ہے تیری محبت میں، تیری معرفت کے لیے، اس سے سب سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے، توڑ لیا ہے، نوجوانی کے لذتوں سے بھی ہاتھ دھو لیے ہیں۔ مولا، یا تو اپنی منزل
اسے دے دے یا مجھے زندہ نہ رکھ، مجھے اس کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی۔ ماں بھی ایسی کاملہ عابدہ والدہ ماجدہ کی دعاؤں کا یہ برکت تھی، تو آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی باللہ تک کی رسائی نصیب عطا فرمائی۔ اسی اثناء میں آپ مولانا شبرغانی سے ملے، سمرقند کی طرف متوجہ ہوئے۔ خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبید اللہ احرار قدس رہو، ان کو دیکھا عالم کشف میں فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے خلیفہ حضرت مولانا خواجہ ارکنگی کے پاس جاؤ اور ان سے فیض حاصل کرو۔ اب یہ ایک طور پر روحانی طور پر فیضات مل رہے تھے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روحانی طرف سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے تو یہ رہنمائی ملی کہ پھر آپ اپنے جن سے بیعت کرنا تھی حضرت خواجہ ارکنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے فرزند، ہماری آنکھیں تمہارے انتظار میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بخارا میں حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ ولدرگان، خواجہ بہاؤالدین سید محمد نقشبند بخاری کے مشاہد شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مراقبے میں تھا کہ وہاں پر مجھے یہ بشارت ہوئی۔ وہ جو نعمت جغار سو سے جناب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیب ہوئی تھی، سینہ نبوت سے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اب ان کے سینے میں جو امانت، جو نور، جو سر منتقل ہوا تھا، اب وہ امانت اس کے بعد وہ فیض یافتگان سے ہوتی ہوئی ہمارے خلیفہ خواجگان ارکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں ان کے آگے تمہیں نصیب ہوگی، جاؤ ان سے حاصل کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں بس اسی اثناء کے راستے میں پھر بشارتیں ہوتی رہیں، زیارتیں ہوتی رہیں، آخر میں خواجہ ارکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہنچا اور فیوز و برکات حاصل کیے، تربیت روحانی حاصل کی، اور وہ خاص نعمت عظمیٰ جو لنگر روحانی، وہ فیوز نبوت جو غار ثور کی خلوتوں میں حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے سے منتقل ہوئی تھی، وہ فیض آپ کے سینے میں منتقل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔